باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حزن کی گھاٹی یا وادی حزن سے بچو، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ کی ایک ایسی وادی ہے جس سے روزانہ 70 مرتبہ دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے اس وادی کو ریاکار قاریوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوزخ کی وسعت، اس کی وادیوں کی گھاٹیاں زندگی کی اونچ نیچ اور نفسانی خواہشات کی تعداد کے برابر ہیں، اور دوزخ کے دروازے جسم انسانی یعنی انسان کے جسم کے ان اعضاء کی تعداد کے برابر ہیں جن سے انسان جرائم کرتا ہے۔ وہ ایک اوپر تلے ہیں، اوپر والا جہنم، اس کے بعد سقر، پھر ندا، پھر حطمہ، پھر سعیر، اس کے بعد حجیم، اور سب سے نیچے حاویہ ہے۔ ذرا حاویہ کی گہرائی کے بارے میں غور کرو۔ جس قدر انسان کی نفسانی شہوت گہری ہوں گی، اسی قدر حاویہ کی گہرائی میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جس طرح انسان کی ہر آس ایک دوسری بڑی آس پر ختم ہوتی ہے، اسی طرح حاویہ کی ہر گہرائی دوسری گہرائی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ اچانک ہم نے ایک دھماکہ سنا۔ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 70 برس پہلے دوزخ کے کنارے سے ایک پتھر گرایا تھا جو اب اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ ذرا غور کیجئے دوزخ کی گہرائی کتنی ہے۔ اس میں گرتے گرتے انسان تو کتنی بار مرتا اگر موت ہوتی۔ گہرائی میں جاتے جاتے اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی آگ کی تپش سے کتنی بار انسان مرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ 70 برس ایک پتھر کو گرتے ہوئے لگے۔ اب دوزخ کے درجات کا تصور کیجئے۔ دوزخ کا تو پہلا جو سب سے کم درجہ رکھتا ہے، سب سے کم جس کی تپش ہے، اس کی تپش ہی انسان نہیں برداشت کر سکتا، تو ہم سب سے بڑی تپش کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جس طرح کے دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح دوزخ کے بھی مختلف درجات ہوں گے۔ جو برائیوں کا عادی اور شدید نافرمان ہوگا، جو آگ میں ڈوب جائے گا، اور معمولی سا گناہ کرنے والا ایک محدود حد تک آگ میں جلے گا۔ اسی طرح آگ میں گناہ گار کے گناہوں کے مطابق عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی۔ لیکن دوزخ کا سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کر دیا جائے تو اس کی تپش سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوزخ کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی تپش سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اس معمولی عذاب کو دیکھتے ہوئے اس بڑے عذاب کے بارے میں ذرا غور کیجیے۔ اگر ہمیں آگ کے جلانے میں شک ہو تو اپنی انگلی اس دنیا کی آگ میں ڈال کر دیکھو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا اگرچہ اس دنیاوی آگ کو دوزخ کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن تصور کرو جب یہ دنیا کے شدید ترین عذابوں میں یہ آگ شمار ہوتی ہے، تو اس آگ کی کیا حالت ہوگی۔ اگر دوزخی وہاں اس دنیا کی آگ کو پا لیں تو خوشی سے دوڑتے ہوئے اس میں داخل ہو جائیں، خوشی سے دوڑ کے اس آگ میں داخل ہو جائیں۔
مختلف احادیث میں ہے کہ دوزخ کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لوگوں کے استعمال کے لیے بھیجا گیا، بلکہ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دوزخ میں آگ بھڑکائی جائے۔ 1000 سال کے بعد دوزخ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک آگ بھڑکائی گئی جس سے وہ سفید ہو گئی، جب مزید 1000 بار